بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنے گروہ کے سردار کا ہر ایک حکم فوراً مانوں گا۔ اگر میں اپنے حلف کے خلاف کوئی حرکت کروں یا ایک لفظ بھی زبان سے نکالوں تو کالی دیوی میرا وہی حال کرے جو خارش سے مارے ہوئے کتے کا ہوتا ہے۔ میری گردن میرا کوئی بھی ساتھی کاٹ دے اور میری کھوپڑی الگ کر کے جسے چاہے دے دے۔ اب کہو کالی مائی کی جے ہو۔ اس نے جو کہا وہ ہم دونوں کہتے چلے گئے۔ جب میں نے کہا کالی دیوی کی جے ہو تو وہ سارا ہجوم جو اس وقت تک خاموش بیٹھا تھا توپ کے گولے کی طرح دھماکے سے بولا کالی دیوی کی جے ہو۔ سب نے 3 دفعہ کالی دیوی کی جے بولی اور جنگل ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ خاموشی بھی ایسی تھی کہ مشلوں کے شعلے جو صرف دکھائی دے رہے تھے وہ سنائی بھی دینے لگے۔ کیا تم میں سے کوئی مجھ کو گرا سکتا ہے؟ بوڑھے استاد نے پوچھا۔ نہ پیر استاد، احمد علی نے کہا، ہم ایسا گناہ نہیں کر سکتے۔ گناہ نہیں، بوڑھے استاد نے کہا، میں تمہیں اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہوں، تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ ہم قالین پر بیٹھ گئے اور بوڑھا کچھ اور آگے چلا گیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ کوئی ایک آدمی میرے پیچھے سے آؤ اور میری گردن میں بازو ڈال کر مجھے اپنے قابو میں لے لو۔ ایک آدمی جس کا جسم بڑا اچھا تھا بوڑھے کے پیچھے سے دوڑتا آیا۔ اس نے ایک بازو بوڑھے کی گردن کے گرد لپیٹ لیا اور دوسرا بازو اس کے سینے پر رکھ کر بوڑھے کو جکڑ لیا۔ بوڑھا پہلے ذرا آگے کو جھکا، پھر اس نے اپنے جسم کو پیچھے کو جھٹکا دیا۔ اب اس نے اپنے جسم کو آگے کی طرف اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ جس آدمی نے اسے جکڑ لیا تھا وہ اس کی پیٹھ پر آ گیا۔ بوڑھا اتنا آگے جھک گیا تھا کہ اس کا سارے زمین سے مشکل 2 بالشت اوپر رہ گیا تھا۔ پیچھے والے آدمی کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے تھے۔ وہ بوڑھے کی پیٹھ سے کلا بازی کھا کر آگے زمین پر جا پڑا۔ پھر ایک اور آدمی جو جسم کا خاصا مضبوط تھا دوڑا آیا اور اس نے پہلو کی طرف سے بوڑھے کا ایک بازو اور اس کی کمر اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لی۔ بوڑھے نے اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں کے آگے کر کے ایسا داؤ کھیلا کہ وہ آدمی پیٹھ کے بل زمین پر جا پڑا۔ ان دونوں آدمیوں کو گرانے میں بوڑھے نے بمشکل 2 سیکنڈ لگائے ہوں گے۔ تم ان سب سے زیادہ طاقتور ہو، بوڑھے استاد نے میری طرف دیکھ کر مجھے کہا، اب تم آؤ۔ میں اٹھا۔ میرا خیال تھا کہ میں بوڑھے کے بازوؤں کو اس کے پہلوؤں سے لگا کر اس کے پورے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں لے لوں گا۔ میں نے بازو آگے کیے تو میری گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی وہ میرے بازوؤں سے یوں نکل گیا جیسے آم کی چھوٹی سی گٹھلی منہ سے پھسل جاتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا اور اس کا ایک بازو پکڑا۔ اس نے 1 سیکنڈ میں گردن میرے ہاتھ کے نیچے سے نکال لی۔ فوراً بعد میری ایک ٹانگ پنڈلی کے قریب سے اس کی دونوں ٹانگوں کی گرفت میں آ گئی، لیکن بوڑھا زمین پر گر چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے جسم کا توازن قائم نہ رکھ سکا اور میں اوندے منہ گرا۔ میں جب اٹھا تو بوڑھا مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے بوڑھے کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی، وہ اپنی عقل اور اپنا داؤ استعمال کر رہا تھا۔ میں کسیانہ سا ہو کر احمد علی کے پاس جا بیٹھا۔ بوڑھے استاد نے وہی خنجر اٹھا لیا جس سے ہم نے اپنی انگلیوں سے خون نکالا تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی چیز اوپر پھینکو۔ کھانے کے ساتھ خربوزے کی قسم کا ایک پھل بھی رکھا تھا۔ ایک آدمی نے یہ پھل اٹھایا اور دور اوپر پھینکا۔ بوڑھے استاد نے خنجر کو اپنے ہاتھ میں تولا اور وہ خربوزہ نما پھل جب اوپر جا کر واپس آنے لگا تو بوڑھے استاد نے اس کی طرف خنجر پھینکا۔ خنجر اس خربوزہ نما پھل میں اتر گیا اور دونوں اکٹھے زمین پر آ پڑے۔ پھر تمام آدمی اٹھ کر پاگلوں کی طرح ناچنے کودنے لگے۔ اب پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ اس دنیا کے باسی ہیں جہاں کوئی مذہب نہیں اور یہ سب آزاد ہیں۔ بوڑھے استاد نے بھی اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا۔ میں اور احمد علی بھی اس بھنگڑا نما ناچ میں شامل ہو گئے۔ جنگلی جو وہاں موجود تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ناچنے لگے۔ یہ پاگلوں کا ناچ تھا۔ میں آج اسے پاگلوں کا ناچ کہہ رہا ہوں۔ اس وقت جب میں بھی اس ناچ یا بھنگڑے میں شامل تھا میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھ پر کسی شرشرار کا قبضہ
حادثہ ہو گیا ہے اور وہ مجھے نچا رہا ہے، میں اپنے آپ میں نہیں تھا، میرے اوپر اپنا اختیار نہیں تھا، دوسروں کو بھی میں اسی حالت میں دیکھ رہا تھا، اس پاگل پن میں شراب کا بھی اثر تھا۔ پھر ایسے نظر آنے لگا جیسے میں رک گیا ہوں اور میرے ارد گرد مشلوں کے شعلے اور درخت ناچ رہے ہیں، ستارے ایک چکر میں تیز گھوم رہے تھے، گھومتے گھومتے ستارے بجھنے لگے اور آسمان تاریک ہوتا چلا گیا، پھر ایسی تاریکی کہ میں اپنی ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں گھبرایا ہوا اٹھا، میرے ارد گرد لاشیں بکھری ہوئی تھیں، مشلیں بجھ چکی تھیں، دھوپ چمک رہی تھی، بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے سائے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ رات کے ہنگامے کو میں خواب سمجھ رہا تھا، جنہیں میں لاشیں کہہ رہا تھا وہ سانس لے رہی تھیں۔ پھر ایک لاش اٹھی، اس نے مجھے دیکھا، اس کی انگڑائی اور پھر ہنسی نے مجھے یقین دلایا کہ ہم دونوں زندہ ہیں اور بیدار بھی ہیں۔ پھر سب ایک ایک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات کو ہم نے جو دمبے اور پرندے کھائے تھے ان کی ہڈیوں پر اور ان میں سے جو بچ گئے تھے ان پر گدھ، چیلیں اور گیدڑ ضیافت کر رہے تھے۔ بہت دیر بعد میں اور احمد علی شام کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف شام اور ہمارے سامنے بوڑھا استاد بیٹھا تھا۔ ہم سب ہوش میں آ چکے تھے، ذہن صاف ہو گئے تھے، جسم تر و تازہ تھے، رات کے اثرات ایک خوشگوار تاثر بن گئے تھے۔ میں اب صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں اور میں انہی میں جنا پلا اور جوان ہوا ہوں۔ البتہ ایک حیرت باقی تھی، اس ضعیف بوڑھے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ تم حلف اٹھا چکے ہو، بوڑھے استاد نے کہا، اپنے خون کے جو قطرے تم نے رات آگ میں ڈالے تھے، ان قطروں نے تمہیں کالی دیوی کا غلام بنا دیا ہے۔ اب تم اس کا کوئی حکم ٹال نہیں سکتے، ٹالو گے تو بہت برے انجام کو پہنچو گے۔ یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کرنا کہ کالی دیوی کیا ہے، کون ہے اور کہاں ہے، صرف اتنا جان لو کہ ہمارے جسم اور ہماری روحیں اسی کے قبضے میں ہیں۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پیر استاد، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھا، آپ کے جسم کی طاقت کا راز کیا ہے؟ اس عمر میں آپ کو اتنا طاقتور نہیں ہونا چاہیے۔ راز یہی ہے کہ تم جسم کی طاقت کو ہی طاقت سمجھتے ہو، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا، طاقت روح کی ہوتی ہے، طاقت سوچ اور خیال کی ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ جسم بوڑھا ہو گیا تو طاقت بھی گئی، اور تم سمجھتے ہو کہ جسم بیمار ہوا تو اس کی طاقت گھٹ گئی۔ نہ خانو، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تم اتنے ہی طاقتور ہو جتنا تم سمجھتے ہو، اور کمزور بھی تم اتنے ہی ہو جتنا تم سمجھتے ہو۔ انسان کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ دولت اور سونے کے ڈھیر کو طاقت سمجھتا ہے، جسے تم جیسا جسم مل جاتا ہے اسے وہ طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے۔ اصل طاقت تمہارے ذہن میں ہے، تم اس طاقت کو بیدار کر سکتے ہو، لیکن عقل کو بھی کام میں لانا ہوگا۔ اس کا کوئی طریقہ، ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ بوڑھے استاد نے کہا، یقین پکا ہونا چاہیے، خیالوں میں انسان کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، لیکن خانو کوئی ایسا طریقہ نہیں جو تمہیں مجھ جیسا طاقتور بنا دے۔ عمر کے ساتھ ساتھ تم سب طریقے سیکھتے جاؤ گے۔ تجربہ سب سے بڑا استاد ہے، صرف اس حقیقت پر اپنا یقین جما لو کہ طاقت اس یقین میں ہے کہ تم طاقتور ہو، اور تم میں اور ہر انسان میں طاقت کا اتنا زیادہ ذخیرہ ہے جس سے وہ واقف نہیں۔ جب تم اپنے آپ کو کمزور، بے بس اور مجبور سمجھ لیتے ہو تو تمہاری اندرونی طاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ اس بوڑھے نے فلسفے اور نفسیات کی ایک بھی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ اس وقت مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ فلسفہ اور نفسیات بھی کوئی علم ہوتے ہیں۔ ہمارے بوڑھے استاد نے جو کچھ سیکھا تجربے سے سیکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بات مجھ پر واضح کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بولتے بولتے رک جاتا اور بات اس پر ختم کر دیتا کہ تجربہ سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ میں کچھ سمجھا، کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں یہ ضرور سمجھ گیا کہ ایک بوڑھا جسم مجھ جیسے ایک قوی ہیکل جسم کو گرا سکتا ہے، اور اس میں کوئی جادو نہیں۔ بوڑھے استاد نے اور بھی بہت سی باتیں کی اور ہمیں اپنی پراسرار شخصیت اور اپنی خطرناک دنیا کے کچھ اور ڈھکے چھپے گوشے دکھائے۔ اگر ایک آدمی نہ آ جاتا تو وہ کچھ اور اسرار اور رموز ہمیں بتاتا۔ اس آدمی نے استاد کے پاس بیٹھ کر ہماری طرف پھر استاد کی طرف دیکھا۔ یہ اپنے آدمی ہیں، بوڑھے استاد نے اسے کہا۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ یہ آدمی ایک شکار کی خبر لایا تھا،
ایک قافلہ کسی طرف جا رہا تھا جس میں تاجر تھے جو مال لے جا رہے تھے اور اس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ بعض اپنے کنبوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس آدمی نے معلوم کر لیا تھا کہ قافلہ کس روز ایسے مقام تک پہنچ جائے گا جہاں اسے گات میں لے کر لوٹا جا سکے۔ اس نے قافلے کی تعداد عورتوں اور بچوں سمیت 500 کے لگ بھگ بتائی اور یہ بھی کہ زیادہ تر مسافر گھوڑوں، ٹٹوؤں اور بیل گاڑیوں پر یا خچر گاڑیوں پر ہوں گے، کچھ پیدل بھی ہوں گے۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت لاریاں اور ریل گاڑیاں چل پڑی تھیں۔ اس وقت ہندوستان میں انگریز ہوائی جہاز بھی لے آئے تھے، لیکن یہ سواری کے لیے نہیں تھے۔ یہ 2 پروں اور 1 انجن والے ہوائی جہاز تھے جن میں صرف 2 آدمی بیٹھ سکتے تھے، آگے پائلٹ اور پچھلی سیٹ پر 1 اور آدمی بیٹھتا تھا۔ اس کی رفتار بہت سست تھی، اچھے موسم میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا تھا۔ پولیس کی ٹریننگ میں ہمیں یہ ہوائی جہاز دکھایا گیا تھا، اس میں ایک مشین گن فٹ کی جا سکتی تھی اور یہ چھوٹے چھوٹے 2 بم اٹھا کر لے جا سکتا تھا۔ لوگ لاریوں اور ریل گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، لیکن جنگلاتی اور پہاڑی علاقوں میں اور دشوار گزار علاقوں میں ابھی سڑکیں نہیں بنی تھی، وہاں ریل بھی نہیں پہنچی تھی۔ ایسے علاقوں میں لوگ پیدل بیل گاڑیوں یا گھوڑوں ٹٹوؤں پر سفر کرتے تھے، اس وجہ سے رہزنی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ میں جس علاقے کی بات کر رہا ہوں وہ انگریز حکومت کا ہی علاقہ تھا، لیکن وہاں کے حالات ابھی پچھلی صدی والے تھے۔ وہاں پگڈنڈیاں تھیں، سڑکیں نہیں تھیں۔ وہاں قانون تو انگریزوں کا ہی تھا لیکن پولیس موجود نہیں تھی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں تک پولیس کے صرف مخبر پہنچتے تھے، ان میں بعض دوغلی مخبری بھی کرتے تھے، رہزنوں کی خبر پولیس کو اور پولیس کی خبر رہزنوں کو دیتے تھے۔ وہاں عملاً حکمرانی ڈاکوؤں اور رہزنوں کی تھی۔ آپ نے ہندوستان کے ڈاکو اور رہزنوں کے قصے سنے اور پڑھے ہوں گے۔ ڈاکو تو آج کل بھی موجود ہیں لیکن بڑے پیمانے کی رہزنی نہیں رہی۔ پچھلی صدی کے آخری حصے تک ہندوستان میں بڑے پیمانے کی رہزنی اسی طرح ہوتی رہی ہے کہ لوگ لاریاں اور ریل گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے قافلوں کی صورت میں پیدل چلا کرتے تھے۔ کئی جگہوں کے تاجر ایک شہر میں اکٹھے ہو جاتے تھے، کچھ اور مسافر بھی ان سے آ ملتے تھے۔ ان کا قیام شہر کی سرائے میں ہوتا تھا۔ جب تعداد چند 100 ہو جاتی تھی تو قافلہ روانہ ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ تعداد میں اکٹھے سفر کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ رہزن راستے میں لوٹنے کی ہمت نہ کریں۔ پھر بھی رہزن بعض قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان رہزنوں کو ٹھگ کہا جاتا تھا۔ رہزنی میں سب سے زیادہ شہرت امیر علی ٹھگ نے پائی تھی۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ مسافروں کے بحروب میں کسی قافلے میں شامل ہو جاتا اور راستے میں کسی پڑاؤ کے وقت اپنا کمال دکھاتا تھا۔ انگریزوں نے ان ٹھگوں کو ختم کرنے کے لیے فوج استعمال کی تھی۔ آخری ٹھگ یعنی رہزنی ختم ہو گئی۔ لاریوں اور ریل گاڑیوں کے چلنے سے قافلوں میں پیدل چلنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو بڑے پیمانے کی رہزنی کا امکان نہ رہا۔ لیکن میں جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں وہاں اب بھی ادھر ادھر جانے والے لوگ قافلوں کی صورت میں چلتے تھے۔ تاجر آسام کی دور دراز جگہوں تک مال لے جاتے اور وہاں سے مال لاتے تھے۔ شام کو پہلے کسی طریقے سے اطلاع ملی تھی کہ ایک قصبے میں تاجر اور مسافر کہیں جانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ شام دراصل ڈاکو تھا، اس نے رہزنی کی 2 ہی وارداتیں کی تھیں، دونوں کامیاب تھیں۔ اب ایک عرصے بعد اسے ایک قافلے کی اطلاع ملی تو اس نے اسے لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اس قصبے میں اپنا ایک مخبر بھیج دیا تھا۔ شام کے گروہ میں اتنے آدمی نہیں تھے جو 500 افراد کے قافلے کو گات میں لے سکتے یا اس کے پڑاؤ پر شب خون مار سکتے۔ شام نے جب بوڑھے استاد سے بات کی تو استاد نے 2 اور گروہوں کو شام کے ساتھ یہ واردات کرنے کو کہا تھا۔ یہ بوڑھا کسی ایک گروہ کا نہیں، وہاں کے ہر گروہ کا استاد تھا، بلکہ ان جرائم پیشہ لوگوں نے اسے مذہبی پیشوا کا درجہ دے رکھا تھا۔ بوڑھے استاد نے قافلے کے ساتھ راستے میں ایک جگہ دیکھ لی تھی جو گات کے لیے موزوں تھی۔ وہاں سے پگڈنڈیوں، چٹانوں اور ٹیکریوں میں سے گزرتی تھی اور وہاں جنگل گھنا تھا، کھڈ نالے بھی تھے۔ مخبر نے اسے بتایا کہ اس کے اندازے کے مطابق اس جگہ سے قافلہ کس دن اور کس وقت گزرے گا۔ 3 روز باقی تھے۔ چوتھے روز 10-11 بجے کے درمیان قافلے کو وہاں سے گزرنا تھا۔ وہ جگہ کم و بیش 25 میل دور تھی۔ بوڑھے استاد نے اسی وقت دوسرے دونوں گروہوں کے سرداروں کو بلا بھیجا
سوچا وہ دونوں رات کو جشن میں شریک تھے، اس لیے یہیں تھے۔ وہ آ گئے۔ بوڑھے استاد نے انہیں بتایا کہ قافلہ کتنا بڑا ہے اور اسے کس طرح لوٹنا ہے۔ تینوں گروہوں کے آدمیوں کی مجموعی تعداد 42 تھی۔ اگر ایک گروہ کے سردار نے کہا کہ 500 کے قافلے پر 42 آدمی قابو نہیں پا سکیں گے، کم از کم 100 آدمی ہونے چاہیے۔ چور، ڈاکو اور رہزن کی صرف دہشت کافی ہوتی ہے۔ بوڑھے استاد نے کہا، قافلے میں لڑنے والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ سب تاجر اور شریفانہ پیشوں کے لوگ ہوں گے۔ قافلے میں عورتیں اور بچے بھی ہوں گے۔ اپنی جانیں بچانے کے علاوہ وہ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو بھی بچانے کے لیے اپنا مال اور دولت تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وہ لڑیں گے نہیں، وہ بھاگیں گے۔ ہتھیاروں کے متعلق یہ طے ہوا کہ ہر آدمی کے پاس خنجر تو ضرور ہوگا، تلواریں اور برچیاں بھی ہونی چاہیے۔ ایک رائفل میرے پاس تھی، ایک احمد علی کے پاس تھی، سام کے پاس 303 رائفل تھی۔ دوسرے دونوں گروہوں کے سرداروں کے پاس پستول تھے۔ ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ گھوڑوں کا انتظام کیا جائے، لیکن وقت نہیں تھا۔ گھوڑے 10-11 تھے، باقی سب کو پیدل جانا تھا۔ ہمیں دوسرے دن شام کے وقت روانہ ہونا تھا۔ بوڑھے استاد نے تمام ضروری ہدایت دے دی۔ دوسرے دن آدمی اس جگہ اکٹھے ہونے لگے جہاں رات کو جشن منایا گیا تھا۔ گھوڑے تھوڑے تھے۔ جب تمام آدمی آ گئے تو یہ پورے 42 تھے اور گھوڑوں کی تعداد 13 تھی۔ ہم سب 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ وہاں کسی کو کسی کے قانون کا ڈر نہیں تھا، سب ہنس کھیل رہے تھے۔ بعض ایک دوسرے کے پیچھے بچوں کی طرح بھاگ دوڑ رہے تھے۔ گول گپاڑا بپا تھا۔ اچانک ماحول خاموش ہو گیا، جیسے سب مر گئے ہوں۔ بوڑھا استاد اپنے 2 چیلوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک زندہ کوا تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس کے ایک چیلے کے ہاتھ میں کمان اور دوسرے ہاتھ میں 2 تیر تھے۔ تمام آدمی ایک طرف ہو گئے۔ بوڑھے نے سب کے سامنے آ کر ایک چیلے کو اشارہ کیا۔ چیلا اس کے قریب آیا اور اس نے کوے کا منہ کھولا۔ بوڑھا کوے کے کھلے منہ میں شراب کے قطرے انڈیلنے لگا۔ چیلا کوے کا منہ بند کرتا پھر کھول دیتا تھا اور بوڑھا استاد کوے کے منہ میں شراب کے کئی قطرے انڈیل دیتا تھا۔ جب وہ کوے کے منہ میں شراب کے بے شمار قطرے ڈال چکا تو اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیے اور بلند آواز سے بولا، کالی دیوی تیری جے ہو، تیرے بیٹے تیری آشیرواد لینے آئے ہیں، ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھ لے۔ اگر تو ناراض ہے یا یہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں ان میں ان کا نقصان ہے تو ہمیں اشارہ دے دے، میرے تیر کو اپنے ہاتھ سے پرے کر دینا۔ اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑا رہا تھا، پھر اس نے آنکھیں کھول دی اور کوے کو ہوا میں اچھال دیا۔ کوے پر شراب اثر کر چکی تھی۔ کوا عجیب طریقے سے بولنے لگا۔ اس کی اڑان ایسی ہی تھی جیسے شراب میں بدمست آدمی چلا کرتا ہے، پاؤں رکھتا کہیں ہے اور پڑتا کہیں اور ہے۔ کوا پہلے تو اوپر گیا، پھر ایک طرف مڑا اور ہمارے سروں پر آیا۔ تمام آدمی خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوا کبھی نیچے آتا اور کبھی تیزی سے اوپر چلا جاتا، کبھی دائیں کو ہوتا اور کبھی بائیں کو۔ وہ سیدھا اڑتا ہی نہیں تھا، پھڑ پھڑاتا اور ڈگمگاتا تھا۔ 2-3 بار تو وہ زمین کی طرف اس طرح آیا جیسے گر رہا ہو، لیکن زمین کے قریب آ کر اوپر چلا گیا۔ ایک بار وہ خاصی بلندی پر جا کر ایک چکر میں اڑنے لگا۔ بوڑھے استاد نے اپنے چیلے کے ہاتھ سے کمان لے لی اور اس میں تیر ڈالا۔ اس نے کمان اوپر کی اور کوے کو نشانے میں لینے لگا۔ شراب میں دھت کوے کی اڑان ایسی تھی کہ اسے نشانے میں لینا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ بوڑھے کی کمان کوے کی طرف ہوتی جا رہی تھی۔ آخر بوڑھے نے تیر چلا دیا اور تیر کوے کے جسم میں اتر گیا۔ دوسرے لمحے کوا اور تیر اکٹھے زمین پر آ پڑے۔ تمام آدمی بم کے دھماکے کی طرح بولے، کالی دیوی کی جے ہو۔ کالی دیوی نے آشیرواد دے دی تھی۔ ہر ایک آدمی بوڑھے استاد کے سامنے گیا اور اس کے گھٹنوں کو چھو کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے بھی بوڑھے کے گھٹنے چھوئے اور احمد علی نے بھی۔ یقین ایک لفظ ہے کامیابی کا راز، دعاؤں کی قبولیت کا بید اور ناممکن کو ممکن بنانے کا ڈنگ اسی ایک لفظ میں پنہاں ہے۔ گناہ گار اس یقین کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جائز اور برحق ہے۔ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے انسانوں نے کئی طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ بعض اپنے ہاتھوں بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کی خواہشوں اور ان کی اپنی ذہنیت کے بت ہیں۔ اپنی خواہشوں اور اپنے خوابوں کو
انہوں نے دیووں کا روپ دے رکھا ہے۔ ان لوگوں نے جن کے ساتھ میں رہزنی کی واردات کے لیے جا رہا تھا ایک کالی دیوی کو معبود بنا رکھا تھا اور اپنے آپ کو یقین دلا رکھا تھا کہ انہیں کالی دیوی کے آشیرواد یعنی اجازت اور پشت پناہی حاصل ہے اور وہی ان کی محافظ ہے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب ایک پابندی ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ انسان جب اس پابندی کو، اس ڈسپلن اور اس ضابطہ اخلاق کو توڑ دیتا ہے تو وہ انسان کے روپ میں حیوان بن جاتا ہے اور ان لوگوں کی طرح درندہ بن جاتا ہے جن کے ساتھ میں جا ملا تھا۔ مگر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے بعض انسان اپنے عقیدے گاڑ لیتے ہیں، پھر وہ انہی کو پابندی اور ضابطہ اخلاق بنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو شیطان کے پجاری دکھا چکا ہوں۔ ہندوستان میں آپ جائیں تو وہاں کے مندروں میں ضرور جائیں، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ کس کس چیز کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عورتوں سے کس چیز کی پوجا کرائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہماری کالی دیوی تھی، یہ ان رہزنوں اور ڈاکوؤں کے لیے پابندیوں اور ڈسپلن کی علامت تھی۔ ان لوگوں کو اسی پر یقین تھا، اس لیے وہ اس سے ڈرتے تھے اور جرائم کی اجازت اسی سے لیتے تھے۔ میں نے بھی اسی کا وفادار اور غلام رہنے کا حلف اٹھایا تھا۔ اگر تیر کعبے کو نہ لگتا تو کیا ہوتا؟ میں نے احمد علی سے پوچھا۔ پھر ہم اس واردات کے لیے نہ جاتے۔ احمد علی نے جواب دیا، یہ بہت برا شگون ہوتا، اب ہم کامیاب ہوں گے، دیکھ لینا۔ احمد علی نے کہا، دماغ سے شک اور شبہ نکال دو، کالی دیوی شیطان کا ہی دوسرا روپ ہے۔ میرے دماغ میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے اپنا آپ، اپنی عقل اور اپنا دماغ ان لوگوں کے بلکہ کالی دیوی کے حوالے کر دیا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ رہزنوں کے ہر گروہ نے اپنا اپنا ایک معبود بنا رکھا تھا۔ میں نے امیر علی ٹھگ کا ذکر کیا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جب کسی قافلے کو لوٹنے جاتا تھا تو ایک روز پہلے جنگل میں جا کر کالی مائی کو پکارتا تھا۔ کالی مائی اسے گدھے کی آواز میں جواب دیتی تھی۔ ایک انگریز نے اس کی زندگی پر جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی گدھا عین اس وقت ہینگ اٹھتا تھا جب امیر علی ٹھگ کالی مائی کا آشیرواد کے لیے پکارتا تھا۔ اگر گدھا نہ ہینگے تو وہ رہزنی کی اس واردات کو منسوخ کر دیتا تھا۔ ایسے ہی ایک مشہور و معروف ٹھگ کے متعلق مشہور تھا کہ وہ رات کو کالی مائی کو جنگل میں جا کر پکارتا تھا۔ اگر الو بولے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کالی مائی نے آشیرواد دے دی ہے۔ اب ہم کالی مائی کی آشیرواد پر 500 نفوس کے قافلے کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ آج ان باتوں پر اور اپنے عقیدوں پر مجھے ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، لیکن اس وقت مجھے 100% یقین تھا کہ کالی مائی ہمارے ساتھ ہے اور ہم کامیاب لوٹیں گے۔ مسافت تو 20 میل کی تھی، جو اگر میدانی ہوتی تو ہمیں اتنا وقت نہ لگتا۔ ہم جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، علاقہ دشوار ہوتا جا رہا تھا، راستہ کوئی تھا نہیں، گھنے جنگل تھے، چٹانیں اور اونچی پہاڑیاں تھیں۔ کبھی تو یہ شک ہوتا تھا کہ ہم آگے جانے کی بجائے اب پیچھے کو چلے جا رہے ہیں۔ آدھی رات تک بڑی مشکل سے آدھا سفر طے ہوا، رات پڑاؤ کیا، صبح اس وقت اٹھے جب سورج سر پر آ گیا تھا، ہم چل پڑے۔ شام کے وقت ہم اس جگہ پہنچے جہاں ہمیں گات لگانی تھی۔ شام کے علاوہ ہمارے ساتھ 2 اور استاد بھی تھے۔ وہ تھے تو استاد، لیکن اتنے بڑے پیمانے کی رہزنی کی واردات انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہم سب کو پگڈنڈی کے دونوں طرف پہاڑیوں کے اندر چھپے رہنے کے لیے بٹھا دیا، گھوڑوں کو پگڈنڈی سے دور لے گئے۔ استادوں نے کہا کہ کوئی آدمی سامنے نہ آئے۔ وہ رات ان پہاڑیوں میں گزر گئی، پھر وہ صبح طلوع ہوئی جب قافلے کو کسی بھی وقت یہاں سے گزرنا تھا۔ 2 آدمیوں کو 2 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھا دیا گیا تاکہ وہ قافلے کو دور سے دیکھ کر اطلاع دے دیں۔ ہم سب اس طرح خوش تھے جیسے میلے پر آئے ہوں، سب ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ہنسی مذاق میں آدھا دن گزر گیا اور اوپر سے آواز آئی، آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ ہم سب تیار ہو گئے۔ استادوں نے ہمیں کہا تھا کہ رائفلیں اور پستول فائرنگ نہ کرنا کیونکہ گولی اپنے کسی آدمی کو لگ جائے گی۔ استادوں نے ہمیں ایک بار پھر کہا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، قافلے پر تمہاری صرف دہشت کافی ہوگی۔ استادوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حملہ کرتے وقت منہ سے خوفناک آوازیں نکالنا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔